اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم الفعل وهو عامل المفعول به الثانی اذا كان اسم الفعل بمعنى اللازم رفع فاعلا فقط ناو ہے ہاتھ زید اے بعودا وإن كان بمعنى المتعدی رفع فاعلا ونصب مفعولا به فتقول بلها هذا الأمر كما تقول دع هذا الأمر وروید أخاك كما تقول أمهل أخاك۔ اسم فعل عامل ہوتا ہے، یہ بھی اسم فعل بھی ایک عامل ہے جو فعل والا عمل کرتا ہے۔ کبھی یعنی بعض اسماء افعال وہ ہیں جو فعل لازم والا عمل کرتے ہیں، یعنی صرف فاعل کو رفع دیتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو فعل متعدی والا عمل کرتے ہیں، یعنی فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو نصب بھی دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اذا کان اسم الفعل بمعنى اللازم، اگر اسم فعل لازم کے معنی میں ہو، رفع فاعلا فقط، تو صرف فاعل کو رفع دے گا۔ نحو جیسے ہیہاتا زیدن اے بعودا، ہیہاتا یعنی بعودا دور ہوا زید، تو بعودا چونکہ فعل لازم ہے، یہ ہیہاتا فعل لازم کے معنی میں آیا ہے، تو فقط زید ان کو رفع دیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمُتَعَدِّي، اگر اس میں فعل متعدی کے معنی میں ہو، رفع فاعلا فاعل کو رفع دے گا، وَنَصَبَ مَفْعُولًا بِهِ اور مفعول بہ کو نصب بھی دے گا۔ فتقول جیسے آپ کہتے ہیں بلہا حاضل امرا، بلہا حاضل امرا، امر کو اس نے نصب دیے، بلہا نے، بلا اس میں فعل ہے، چونکہ یہ اس میں فعل متعدی کے معنی میں ہے تو اس لیے اس نے مفعول بہ کو نصب دی ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں دع حاضل امرا، دع حاضل امرا، دع فعل امر ہے، متعدی ہے، اسی کے معنی میں بل آیا ہے۔ رویدہ اخاکا، اس نے اخاکا کو نصب دی ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں امہل، چونکہ رویدہ بمعنی امہل کے ہوتا ہے، یہ امہل کے معنی میں ہے، اور امہل فعل متعدی ہے، تو لہٰذا یہ اس میں فعل جو فعل متعدی کے معنی میں آیا ہے، فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو نصب بھی دے گا۔ فوائد: اذا کان اسم الفعل بمعنى اللازم کان فاعلہ اما اسما ظاہرا نحو ہیہات العدو او ضمیرا مستترا نحو صح یا غبیو۔ کہتے ہیں کہ جب اس میں فعل لازم کے معنی میں ہو تو اس کا فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہیہات العدو، العدو فاعل ہے ہیہاتا کا، ہیہاتا یعنی بعودا، ہاں فعل لازم کے معنی میں ہے، اور ضمیرا مستترا یا فاعل ضمیر مستتر بھی ہو سکتا ہے، جیسے صح یا غبیو، صح یعنی اسکت، تو صح کے اندر انت ضمیر ہے جو مستتر ہے۔ ولا یکون ضمیرا بارزا، اس میں فعل کا فاعل ضمیر بارز نہیں ہو سکتا۔ الثانیہ، فائدہ نمبر 2، اذا کان الفعل تعدی، اذا کان الفعل یتعدی بحرف من حروف الجر عد اسم الفعل الذي بمعناه بذلك الحرف ومن ثم يعد هيهل بنفسه
اذا کانا بمعنی ایت، کہتے ہیں کہ جب فعل حرف جر کے ذریعے متعدی ہو، جب فعل حرف جر کے ذریعے متعدی ہو تو عد اسم الفعل، وہ اسم فعل جو اس فعل کے معنی میں ہے وہ بھی حرف جر کے ذریعے متعدی ہوگا۔ بات واضح ہوئی ہے؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فعل متعدی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو مستقیماً متعدی ہوتا ہے، جس طرح مثلاً آپ کہتے ہیں اکرم زیدن، ہاں اس نے زید کا اکرام کیا، تو یہ متعدی ہے مستقیماً۔ ایک فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو حرف جر کے ذریعے متعدی ہوتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، یہاں با کے ذریعے جو ہے ذہب متعدی ہوا ہے، یہ بات ہے۔ کہتے ہیں اگر اسم فعل ایک ایسے فعل کے معنی میں ہو جو مستقیماً متعدی نہیں ہے بلکہ حرف جر کے ذریعے متعدی ہے، تو اس اسم فعل کو بھی حرف جر کے ذریعے متعدی کیا جائے گا۔ آگے سمجھ؟ وَمِن ثَمَّ يُعَدَّ حَيَّ حَل، اسی لیے حَيَّ حَل جو ہے حَيَّ حَل اس کو بے نفس ہی اور مستقیماً متعدی کیا گیا ہے۔ اذا کان بمعنی ایتے، جب ایتے کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے۔ حَيَّ حَل، حَيَّ حَل اسم فعل ہے، حَيَّ حَل کیا ہے؟ اسم فعل ہے۔ حَيَّ حَل کے دو معنی ہیں، حَيَّ حَل اسم فعل ہے، دو فعلوں کے معنی میں آتا ہے، کبھی یہ ایتے کے معنی میں آتا ہے، کبھی یہ عجل کے معنی میں آتا ہے۔ جب یہ ایتے کے معنی میں آئے تو اس وقت یہ با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے چونکہ خود ایتے جو ہے، ایتے فعل لازم ہے، اس کو متعدی کرنے کے لیے با کا سہارا لیا جاتا ہے، وہ با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب ایتے کے معنی میں آتا ہے حَيَّ حَل تو اس وقت حَيَّ حَل بھی با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے۔ اور اگر یہ حَيَّ حَل عجل کے معنی میں ہو، عجل کے معنی میں ہو، تو عجل چونکہ بغیر حرف جر کے متعدی ہوتا ہے، بے نفس ہی متعدی ہوتا ہے، لہٰذا وہ حَيَّ حَل جو عجل کے معنی میں ہوتا ہے وہ بھی بغیر حرف جر کے متعدی ہوگا، مستقیماً متعدی ہوگا۔ ٹھیک ہے، مثال دونوں کی مثال دے رہے ہیں۔ حَيَّ حَلِ الْمَاءَ، یہاں پر حَيَّ حَل جو ہے ایتے کے معنی میں ہے، مستقیماً متعدی ہو رہا ہے بغیر حرف جر کے، لیکن عجل کے معنی میں جب آ جائے تو وہاں پر با کے ذریعے متعدی ہو رہا ہے۔ اذا ذکر الصالحون فحَيَّ حَل بعلی، تو یہاں پر با کے ذریعے یہ متعدی ہوتی ہے، یعنی فعجلوا بذکر علی یا بعلی۔ وَإِذَا كَانَ بِمَعنَى اقبل، اقبالہ کے معنی میں آئے، اقبل کے معنی میں آئے تو بھی یہ حرف جر کے ذریعے متعدی ہوگی، کیونکہ اقبل بھی ایک ایسا فعل ہے جو حرف جر کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، اگر اس کے معنی میں آئے گا تو یہ بھی حرف جر سے متعدی ہوگا۔ جیسے حَيَّ حَل عَلَى الْمَدِینَہ، جس طرح کہتے ہیں اقبل علی المدینہ، اس طرح کہیں گے حَيَّ حَل علی المدینہ۔ بات واضح ہے؟ وَإِذَا كَانَ اسْمُ الْفِعْلِ مَنْقُولًا عَنْ ظَرْفٍ أَوْ جَرٍ اتصل بِهِ ضمیر الخطاب، جب اسم فعل منقول ہو ظرف سے یا حرف جر سے، اسم فعل جب منقول ہو ظرف سے یا حرف جر سے تو اس کے ساتھ ضمیر خطاب متصل ہوگی، جیسے علیکا یوسفا، یعنی اصل میں کیا تھا؟ الزم یوسفا، ٹھیک ہے، یا الیکا عنی، اصل میں کیا تھا؟ ابتعد ابتعد عنی، ہاں، دونک الکتاب یعنی خذ الکتاب، مکانہ کا یعنی اثبت۔
ھذا الضمیر محل من الاعراب الجر بالحروف، یہ جو ضمیر آئی ہے علیکا کے بعد، الیکا کے بعد کا، دونا کا کی ضمیر، مکانا کا کی ضمیر، یہ جو ضمیر ہے یہ محلاً مجرور ہے حرف جر کے ذریعے، یعنی علا داخل ہے تو علا کے ذریعے، الا داخل ہے الا کے ذریعے، دونا کے ذریعے، مکان مضاف ہے ضمیر کی طرف، او بالمضاف یا مضاف کے ذریعے، جس طرح مکان مضاف ہے ضمیر کی طرف، کما کانا قبل نقل ما متصل بہی، ہاں ایسے ہی جس طرح کہ جو اس کے ساتھ متصل ہے اس کو نقل کرنے سے پہلے تھی، یعنی ضمیر کو اگر آپ نقل کریں گے اس میں فعل منقول ہوگا ظرف سے، یعنی ظرف ہے، اصل میں ظرف ہے یا جار مجرور ہے، لیکن اس کو کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ اس میں فعل کے لیے، علیکا جار مجرور ہیں لیکن اس کو استعمال کیا گیا ہے کس کے لیے؟ اس میں فعل کے لیے، یعنی علیکا بن الزم کے، تو ایک طرح سے جار مجرور سے یہ منقول ہوا ہے اس میں فعل کی طرف، الیکا بھی اسی طرح، الیکا یعنی ابتعد تو دور ہو جا، اور کہتے ہیں الیکا نہیں مجھ سے دور ہو جا، تو الیکا ہے تو جار مجرور لیکن بمعنی فعل کے، ابتعاد کے، تو یہ گویا کہ اپنے اصلی معنی سے منقول ہوئے ہیں، منتقل ہو گئے ہیں بمعنی اس میں فعل کے، تو لہٰذا یہ محلاً مجرور ہیں کیونکہ ان کے اوپر حرف جار داخل ہے۔ یشترط فی اسم الفعل ان یقدم علی معمولہ، اس میں فعل کے لیے شرط ہے کہ یہ اپنے معمول پر مقدم ہو، لا یفصل عنہ، اس سے جدا نہ ہو، یعنی معمول جس میں یہ عمل کر رہا ہے اس کے درمیان اور اس میں فعل کے درمیان فاصلہ جائز نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے زیدن ہزار، ہاں، یا نہیں کہہ سکتے ہزار یا فتح زیدن، زیدن ہزار، ہزار اس میں فعل ہے، زیدن معمول ہے، اس کو مقدم نہیں کر سکتے زیدن کو، بلکہ کہیں گے ہزار زیدن، اور اسی طرح ہزار اور زیدن کے درمیان فاصلہ بھی نہیں لگا سکتے، ہزار یا فتح زیدن نہیں کہہ سکتے، یوں کہہ سکتے ہیں یا فتح ہزار زیدن یا ہزار زیدن یا فتح، لیکن ہزار اور زیدن کے درمیان فاصلہ نہیں لا سکتے، یعنی معمول اور اس میں فعل کے درمیان فاصلہ بھی نہیں لگا سکتے، اور اس میں فعل کے معمول کو اس میں فعل پر مقدم بھی نہیں کر سکتے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔